اب آئیے اوپر، انسان کی اجتماعی زندگی کا ہائیسٹ لیول جو ہے وہ اسٹیٹ ہوڈ، ریاست، اور ریاست کا اہم ترین مسئلہ حاکمیت۔ توحید فی العبادت کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں اللہ کے حکم کے سوا کوئی حکم کسی کا نہ چلے۔ اگر اللہ کے حکم کے ساتھ کوئی اور حکم بھی شامل ہو گیا یہ شرک فی الاطاعت ہو جائے گا۔ ان الحکم الا للہ، اللہ کے سوا کسی اور کو حکومت کا اور حاکمیت کا حق حاصل نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، بادشاہت میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت ہے۔ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، وہ اپنے حکم اور حاکمیت کے اختیار میں کسی کو شریک کرنے کو تیار نہیں ہے۔ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، 2 مرتبہ سورہ حدید کے اندر آیا ہے۔ الملک القدوس، وہ بادشاہ ہے اور پاک ہے۔ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، بادشاہی بھی اسی کے لیے ہے، حمد بھی اسی کے لیے ہے۔ یہ ہے اللہ کی شان۔ اب اس کے خلاف کیا ہے؟ شرک۔ کوئی فرعون بیٹھ جائے، الیس لی ملک مصر، میرے ہاتھ میں ہے حکومت، میں حاکم مطلق ہوں، میرا حکم چلے گا، اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا نا۔ اسی لیے قرآن میں آیا، اس نے کہا انا ربکم الاعلی، میں تو تمہارا رب ہوں بڑا، میرا حکم ماننا پڑے گا۔ کوئی نمرود بیٹھ گیا، حضرت ابراہیم سے جس کا بھی آپ کو معلوم ہے قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں مناظرہ بھی ہوا، نمرود نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا۔ وہ خدائی کیا ہے؟ یہ کہ ہمارا اختیار مطلق ہے، ہم جو چاہیں کریں۔ چنانچہ آپ نے سنا ہوگا یورپ کی ہسٹری میں دی ڈیوائن رائٹس آف کنگز، بادشاہوں کے جو حقوق اور اختیارات ہیں وہ خدائی اختیارات ہوتے ہیں۔ ڈیوائن رائٹس آف کنگز، کنگز کے اختیارات کو جو ہے، بادشاہوں کے اختیارات کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، وہ تو اس سے باوراں ہیں، بلند ہیں کہ ان کے اختیارات کو چیلنج کیا جا سکے۔ ڈیوائن رائٹس، یہ ڈیوائن رائٹس آف کنگز۔ اب آج اس شرک نے کیا شکل بدلی ہے؟ آج کوئی فرعون نہیں ہے، آج کوئی نمرود نہیں ہے، لیکن جمہوریت جو اس دور کی نیلم پری ہے، پوری دنیا کی محبوبہ، معلوم ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ بہتر تو کوئی نظام ہے ہی نہیں۔ اس کا اصل الاصول کیا ہے؟ ساورنٹی آف دی پیپل، حاکمیت انسانوں کے ہاتھ میں۔ یہ اس دور کا سب سے بڑا شرک۔